الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني یا عافیا عن المجرمین۔ ناظرین محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بہت بیان کی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مفصل خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ مبارک میں سانس لینا، فقط اور فقط سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ اور اس بابرکت مہینے کی خصوصیت یہ ہے، اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی سو جائے تو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث میں بے شمار اس ماہ مبارک کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ان سب کو بیان کرنے کا یہاں پر ٹائم نہیں ہے، صرف آج کے اس دن کے مناسبت سے جو دعا منقول ہیں اس حوالے سے تھوڑی وضاحت کر کے انشاءاللہ آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ آج کی جو منقول دعا ہے اس میں یعنی معصومین علیہم السلام سے جو منقول جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ ہم سب یہ دعا خدا کے حضور دعا کریں کہ اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین، پاک پروردگارہ اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت دن میں مجھے صیام الصائمین، ان روزہ داروں کے روزہ رکھنے والوں میں سے قرار دے۔ یعنی صیام الصائمین یعنی وہ روزے دار جو کما حقہ روزے کی معرفت حاصل کر کے روزے کا کما حقہ حق ادا کرتا ہے، ان کی طرح مجھے روزہ رکھنے کی خداوند متعال کے حضور دعا کریں کہ پاک پروردگارہ مجھے ان عظیم ہستیوں کی طرح جو صیام الصائمین ہے، جو جن کے تمام اعضاء و جوارح روزہ رکھتے ہیں، ان کی طرح مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی صیام الصائمین کی طرح مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی روزہ رکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام لوگوں کی طرح، جو عام لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو عام طریقے سے روزہ رکھتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک کوئی چیز نہیں پیتے، کوئی چیز نہیں کھاتے، یہ ان کا روزہ ہے، لیکن یہ روزہ عام کہلاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم روزہ خاص ہے۔ روزہ خاص میں بعض افراد جو ہے نہ صرف کھاتے ہیں، نہ صرف وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں بلکہ اعضاء و جوارح کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ بعض ایسے اعمال جو انسان کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انسان بجا لاتا ہے، ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی گویا اپنے زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ کسی نہ کسی غیر شرعی حرام چیزوں کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اس ماہ مبارک رمضان میں نہ سنے، اسی طرح اپنے زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ روزہ ہے خاص الخاص، اور ایک یعنی یہ روزہ ہے روزہ خاص۔ اور ایک تیسری قسم جو روزے کی ہے وہ روزہ خاص الخاص ہے کہ جس میں انسان کی ذہن اور اس کا ارادے میں بھی یعنی خداوند متعال کے علاوہ کسی اور
کا کوئی اس میں شائبہ تک نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف اور صرف یہ روزہ خداوند متعال کے لیے رکھ لیتا ہے، اس آخری قسم میں اس کا جو ہے اعضاء و جوارح بھی روزہ ہے، اور وہ نہ صرف یعنی کھانے سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ یعنی نہ صرف پینے سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل بھی خداوند متعال کے لیے ہے۔ پس عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اور اس عورت نے اپنے غلام اور اپنے کنیز کو روزے کی حالت میں گالیاں دینا شروع کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً کوئی کھانا لائیں، اور آپ نے اس عورت سے یہ فرمایا کہ تم یہ کھانا کھا لو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا روزہ رکھا ہوا ہے، در حال کہ تم نے اپنی کنیز کو سب کیا ہے، اس کو گالیاں دی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف کھانے سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ یا صرف پانی پینے سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ روزہ اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک انسان کے اعضاء و جوارح بھی، ان کے اعضاء و جوارح سے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو دعا کا پہلا حصہ یہی تھا کہ ہم دعا کریں پاک پروردگار کے حضور کہ ہمارا روزہ بھی ان لوگوں کے روزے کی طرح ہو جو صیام الصائمین ہے، جن کا روزہ خاص الخاص ہے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور اس ماہ میں جو قیام کرتے ہیں، جو نماز بجا لاتے ہیں، جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یا ہر وہ کار نیک انجام دیتے ہیں، وہ کار نیک وہ بھی قیام القائمین میں سے ہمارا قیام بھی قیام القائمین میں سے قرار دے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور مجھے یعنی اس غافلین کی نیند سے مجھے بیدار کر لے۔ خدا سے دعا کریں کہ اس ماہ مبارک میں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں، ہم غفلت کی نیند سوئے رہیں۔ دعا کریں کہ ہمیں اس غفلت کی نیند سے خدا ہمیں متوجہ کرے، ہمیں اس نیند سے خداوند متعال دور رکھے۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا الٰہ العالمین، اے پاک پروردگارہ مجھے میرے تمام جو میں نے جرم انجام دیے ہیں ان کو بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی، اور دوبارہ یہ آخری حصے میں دوبارہ تکرار کے ساتھ آتا ہے کہ وَاعْفُ عَنِّی، مجھ سے درگزر کرے، یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اے تمام مجرمین کو بخشنے والے پروردگار، اے تمام گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دینے والے وہ ہستی میرے گناہوں کو بخش دے۔ پس دعا کرتے ہیں کہ تمام ناظرین اور ہم سب کے جتنے بھی ہمارا جو روزہ ہے وہ روزہ صیام الصائمین میں سے قرار دے، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔